دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ وہ جیپ سے اتر کر ایک چھوٹی سی چٹان پر چڑھ گیا اور اس طرح چاروں طرف دیکھنے لگا جیسے کسی چیز کی تلاش ہو۔ آخر کار اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ دائیں طرف تقریباً 100 گز کے فاصلے پر ایک ہاتھو چنار کے ایک درخت پر کلہاڑے چلا رہا تھا۔ چنار کا وہ درخت بہت اونچا تھا۔ چند کلہاڑے اور چلانے کے بعد چنار کا وہ تناور درخت کسی بدمست دیو کی طرح جھومتا ہوا پرشور آواز کے ساتھ ڈیر ہو گیا۔ جب درخت کے گرنے کا شور ختم ہوا تو سعید نے سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹی بجائی۔ سیٹی کی آواز چٹانوں میں باز گشت سی پیدا کرنے لگی۔ ہاتھو چاروں طرف دیکھنے لگا۔ آخر کار اس نے سعید کو دیکھ لیا اور وہ چٹانوں پر دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں تو صبح اذان کے وقت سے یہاں آپ کا انتظار کر رہا تھا، ہاتھو نے کہا۔ ہاں کچھ دیر ہو گئی، سعید نے جواب دیا۔ دوسرے لوگ کہاں ہیں؟ ہاتھو نے پوچھا۔ وہ اسی چٹان کے دوسری طرف ہیں، لیکن ہمارے 3 ساتھی چلنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمیں کتنی دور تک جانا ہوگا؟ سعید نے پوچھا۔ وہ جہاں میں نے درخت کاٹا ہے، اس چٹان کے نشیب میں، ہاتھو نے جواب دیا۔ چلو آؤ، سعید نے کہا اور ہاتھو کے ساتھ چٹان سے اتر کر جیپ کے قریب آ گیا۔ ہاتھو نے موسیٰ کو کندھے پر لاد لیا، جبکہ علی اور راٹھور نے دوسرے ساتھیوں کو اٹھا لیا۔ تمام رائفلیں طارق اور نیلم وغیرہ نے اٹھا لی تھیں۔ نیلم نے یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ جیپ کو آگ لگا دی جائے۔ نہیں، یہ خطرناک ہوگا، سعید نے کہا۔ جیپ کے جلنے سے دھواں اٹھے گا اور دھواں دیکھ کر لوگ اس طرف متوجہ ہو سکیں گے۔ اسے ایسے ہی رہنے دو۔ وہ ہاتھو کے پیچھے ایک تنگ سی دراڑ میں چلتے ہوئے چٹان کی دوسری طرف نشیب میں پہنچ گئے۔ یہاں چناروں کے سائے میں چند خچر چل رہے تھے۔ موسیٰ وغیرہ کو گاس پر لٹا کر وہ لوگ بھی ادھر ادھر بیٹھ گئے۔ ان سب کے سانس بے ربط ہو رہے تھے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ وہ آرام کرتے رہے۔ پھر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو الگ الگ خچروں پر اس طرح سوار کر دیا گیا کہ سفر کے دوران انہیں زیادہ تکلیف نہ ہو۔ دوسرے لوگ بھی خچروں پر سوار ہو گئے۔ ایک خچر بچ گیا تھا، جس کی رسی ہاتھو نے اپنے خچر کے ساتھ باندھ لی اور ان کا سفر شروع ہو گیا۔ وہ لوگ وولر جھیل کے ساتھ ساتھ چٹانوں میں دشوار گزار راستوں پر چلتے رہے۔ دوپہر ہو رہی تھی۔ سورج سر پر چمک رہا تھا۔ دھوپ میں اگرچہ خاصی حدت تھی، لیکن ہوا کے خوشگوار جھونکوں کی وجہ سے گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ سب لوگ کشمیری تھے، محنتی اور جفاکش۔ انہوں نے اسی وادی میں جنم لیا اور انہی پہاڑوں کے نشیب و فراز میں پرورش پائی تھی۔ یہ ہر موسم کی سختیاں جھیلنا جانتے تھے۔ کسی کے چہرے پر تھکن کے آثار نہیں تھے۔ البتہ ان کے ساتھ 2 خواتین بھی تھیں، جن کا شمار صنف نازک میں ہوتا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر تھکن کے آثار نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے، لیکن سب سے آگے والے خچر پر سوار ہاتھو کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ فی الحال کہیں رکنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ 2 بجے کے قریب انہوں نے ایک جگہ سے دریائے جہلم عبور کیا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر انہوں نے تھوڑی دیر آرام کیا اور دریا کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پر سفر کرتے ہوئے آخر کار ایک جگہ رک گئے اور خچروں سے اتر کر نہایت دشوار گزار راستے پر چٹانوں میں چلنے لگے۔ اس راستے کا اختتام ایک غار کے دہانے پر ہوا۔ غار کا دہانہ بہت تنگ تھا، لیکن اندر سے یہ کافی کشادہ تھا۔ چند گز سیدھا جانے کے بعد غار دائیں طرف مڑ گیا۔ وہاں مدھم سی روشنی آ رہی تھی۔ وہ اس موڑ پر جیسے ہی گھومے ایک دلچسپ منظر ان کے سامنے تھا۔ اس طرف سے غار مزید کشادہ تھا۔ یہاں کی زمین بھی بالکل ہموار تھی، جس پر چٹائیاں اور ان پر نمدے بچھے ہوئے تھے۔ 2 مختلف جگہوں پر پیٹرو میکس جل رہے تھے۔ ایک کونے میں چولہا جل رہا تھا اور کھانے پینے کا تقریباً تمام ہی سامان نظر آ رہا تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ لائن میں 4 آرام دہ بستر بھی بچھے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس غار میں کم از کم 4 آدمی مستقل طور پر رہائش اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس وقت غار میں 3 آدمی موجود تھے۔ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو بستر پر لٹا دیا گیا۔ باقی سب لوگ نمدوں پر لیٹ گئے۔ بیڑ اور گھوڑوں کے بال سے بنے ہوئے قالین نما یہ نمدے بے حد آرام دہ تھے۔ غار میں موجود 3 آدمیوں میں سے ایک ڈاکٹر تھا۔ وہ فوراً ہی موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ دسترخوان کی طرف متوجہ ہو گئے، جس پر کھانا چن دیا گیا تھا۔
کل رات کے کھانے کے بعد ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ رات بھر جاگتے رہنے، باغ دوڑ اور دن بھر کے سفر نے انہیں بری طرح تھکا ڈالا تھا اور بھوک سے جیسے پیٹ میں گرہیں سی پڑ رہی تھی۔ کھانے میں چاول اور چپاتیوں کے علاوہ بکرے کا بنا ہوا گوشت تھا۔ انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ پیٹ بھرتے ہی ان پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ نیلم اور مشی کو غار کے ایک کونے میں جگہ دے دی گئی اور دونوں نے کمبل اوڑھ لیے اور لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں پہنچ گئیں۔ طارق اور سعید وغیرہ بھی کچھ دیر بعد سو چکے تھے۔ ان کی آنکھ صبح 5 بجے کھلی۔ سب سے پہلے علی بیدار ہوا تھا۔ نیلم اور مشی کے علاوہ اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی جگا دیا اور پھر نماز فجر کی تیاری ہونے لگی۔ جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو ہاتھو قہوہ تیار کر چکا تھا۔ اس نے سب کے ہاتھ میں ایک ایک پیالی تھما دی۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ گزشتہ روز کے واقعات پر تبصرہ کرنے لگے۔ اس غار میں ان کا میزبان حاجی عثمان تھا۔ اس کی عمر 40 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ گزشتہ کئی برسوں سے لبریشن فرنٹ سے وابستہ تھا اور تحریک کے لیے بڑے بڑے کارنامے انجام دے چکا تھا۔ 7 بجے کے لگ بھگ نیلم اور مشی بھی بیدار ہو گئیں۔ ان کے جسموں پر وہی پھٹا ہوا لباس تھا۔ اس پھٹے ہوئے لباس سے اگرچہ ان کے جسموں کے بیشتر حصے جھلک رہے تھے، لیکن ان کے آس پاس موجود مردوں میں سے کسی نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ سب کے سب فرشتے تھے، لیکن وہ سب ایک نیک مقصد کے تحت مل جل کر کام کر رہے تھے۔ ان میں سے کسی کے دل میں ہوس نہیں تھی، کسی کی نظروں میں میل نہیں تھا۔ ویسے بھی نیلم اور مشی نے کمبل لپیٹ رکھے تھے۔ حاجی عثمان نے بتایا کہ یہ غار سری نگر سے صرف 15 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن سری نگر کی صورتحال چونکہ زیادہ بہتر نہیں ہے، اس لیے انہیں 2-4 روز اسی غار میں رہنا پڑے گا۔ طارق اور اس کے ساتھیوں نے بھی ابھی تک بھارتی فوجیوں کی وردیاں پہن رکھی تھی اور ان وردیوں میں غار سے باہر نکلنا مناسب نہیں تھا۔ بھارتی فوجی قافلوں کی طاق میں مجاہدین پہاڑوں میں گھومتے رہتے تھے۔ وہ غلطی سے کسی مجاہد کی گولی کا نشانہ بن سکتے تھے۔ صبح 8 بجے ناشتے کے بعد ایک آدمی کو سری نگر روانہ کر دیا گیا تاکہ رحمان بابا کو صورتحال سے آگاہ کرنے کے علاوہ سری نگر کے حالات کا بھی علم ہو سکے۔ وہ آدمی سپہر کے 4 بجے کے لگ بھگ واپس آیا۔ وہ نیلم اور مشی کے علاوہ طارق اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھی کپڑے کا ایک ایک جوڑا لے آیا تھا۔ رحمان بابا کو تم لوگوں کی کامیابی کا پتہ چل چکا ہے، اس شخص نے بتایا، لیکن رد عمل کے طور پر بھارتی فوجیوں نے سوپور میں جو انتقامی کارروائی کی ہے اس کا رحمان بابا کو ہی نہیں پوری کشمیری قوم کو بے حد دکھ ہوا ہے۔ انتقامی کارروائی؟ طارق نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا کہ سوپور کے فوجی کیمپ کی تباہی کے بعد بھارتی فوج انتقامی کارروائی ضرور کرے گی، لیکن انہیں ابھی تک یہ نہیں پتا چل سکا تھا کہ یہ انتقامی کارروائی کس قسم کی ہوگی۔ بھارتی فوجیوں نے سوپور کے محلے آرام پور پر بمباری کر کے اسے کھنڈر بنا دیا ہے۔ سینکڑوں بے گناہوں کو شہید کر دیا گیا، سینکڑوں زخمی ہوئے، سینکڑوں مکانات جلا کر راکھ کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ 20-22 عورتیں ابھی تک لاپتہ ہیں، اس شخص نے بتایا۔ طارق سناٹے میں آ گیا۔ بھارتی درندہ صفت فوجیوں سے انتقامی کارروائی کے حوالے سے کوئی بھی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نہتے اور معصوم کشمیری شہریوں پر مارٹر گنوں اور توپوں سے گولہ باری کی جائے گی۔ اس کا رد عمل پوری وادی میں ہوا ہے، اس شخص نے بتایا۔ سری نگر میں کل صبح ہی سوپور کے فوجی کیمپ کی اطلاع مل گئی تھی۔ بھارتی فوجی کل صبح سے شہر پر قیامت ڈھائے ہوئے ہیں۔ پوری وادی میں ظلم و بربریت کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ محض شک کی بنا پر لوگوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں۔ کوئی سوال پوچھنے والوں کو گولی سے اڑا دیا جاتا ہے۔ بھارتی فوج کو جن 5 چنگیزی قوانین کا سہارا ملا تھا وہ اس سے پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان قوانین کی آڑ میں وہ جس کو چاہیں گولی سے اڑا دیں، جس عمارت کو چاہیں جلا کر راکھ کر ڈالیں، ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اور وہ ان قوانین کی آڑ میں قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ طارق نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے دانت بھینچ گئے اور جبڑوں کے مسل ابھر آئے۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کے اندرونی جذبات کی عکاسی کر رہے تھے۔ اس نے اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرف دیکھا، ان کی کیفیت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ سری نگر سے 6 میل دور مجاہدین کی وہ پارٹی چٹانوں میں گات لگائے بیٹھی تھی۔ اس پارٹی میں 15 مجاہدین شامل تھے اور ان کا لیڈر حاجی عثمان تھا۔ باقی 14 مجاہدین میں طارق، علی، راٹھور اور سعید بھی شامل تھے۔ انہیں آج صبح 10 بجے کے قریب یہ اطلاع ملی تھی کہ شام 5 بجے بھارتی فوج کا ایک قافلہ سری نگر سے بارامولہ کی طرف روانہ ہونے والا ہے۔ جس غار میں یہ لوگ پناہ لیے ہوئے تھے
وہ اس سڑک سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ غار بلند چٹانوں میں ایسی جگہ پر واقع تھا جس طرف سے کوئی عام گزرگاہ نہیں تھی، نہ ہی کوئی ایسی پگڈنڈی تھی جس پر چل کر اس غار تک پہنچا جا سکتا۔ بھارتی فوجی قافلے کے بارے میں اطلاع ملتے ہی طارق نے حاجی عثمان اور اپنے دیگر ساتھیوں سے صلاح مشورے شروع کر دیے اور آخر یہ طے پایا کہ وہ اس فوجی قافلے پر حملہ کریں گے۔ غار میں حاجی عثمان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ موجود تھا، چند مارٹر گنیں، راکٹ اور دستی بموں کا اچھا خاصا ذخیرہ بھی تھا۔ یہ تمام اسلحہ مختلف اوقات میں بھارتی فوجیوں ہی سے چھینا گیا تھا اور وقتاً فوقتاً انہی کے خلاف استعمال ہوتا رہتا تھا۔ یہ لوگ 4 بجے غار سے نکل گئے۔ نیلم اور میشی کو غار ہی میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ حاجی عثمان کا ایک آدمی بھی غار میں رہ گیا تھا۔ دشوار گزار پہاڑی راستوں سے ہوتے ہوئے یہ لوگ 4:45 بجے کے قریب سری نگر سے بارہمولہ کی طرف جانے والی سڑک پر پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک ایسی جگہ منتخب کر لی جہاں سڑک ایک تنگ سے درے میں سے گزرتی تھی۔ دونوں طرف عمودی چٹانیں تھیں۔ مجاہدین 2 پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک پارٹی نے حاجی عثمان کی سربراہی میں سڑک کے ایک طرف چٹانوں پر پھیل کر مورچے سنبھال لیے اور دوسری پارٹی طارق کی کمان میں سڑک کے دوسری طرف چٹانوں پر مورچہ زن ہو گئی۔ یہ طے پایا تھا کہ سب سے پہلے حاجی عثمان فائر کرے گا اور اس فائر کو سگنل سمجھ کر تمام مجاہدین فائر کھول دیں گے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ ایک ایک لمحہ ان پر بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اطلاع کے مطابق فوجی قافلے کو سری نگر چھاونی سے ٹھیک 5 بجے روانہ ہونا تھا۔ 6 میل کا فاصلہ طے کرنے میں اس فوجی قافلے کو 15-20 منٹ لگ سکتے تھے۔ سری نگر روانگی میں تاخیر بھی ہو سکتی تھی۔ 5:30 بج گئے۔ طارق اپنے آپ میں عجیب سی بے چینی محسوس کرنے لگا۔ اسے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کہیں اس قافلے کی روانگی ملتوی تو نہیں کر دی گئی، لیکن اس کا یہ اندیشہ بے بنیاد نکلا۔ 5:40 پر پہاڑوں میں کسی گاڑی کے انجن کی گونج سنائی دینے لگی۔ اس کے صرف 1 منٹ بعد ایک فوجی جیپ سڑک کا موڑ گھوم کر سامنے آ گئی۔ جیپ پر مشین گن نصب تھی۔ ایک مستعد فوجی مشین گن پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ چاروں طرف فوجی جیپ کی سیٹوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں اور وہ بھی خاصے مستعد نظر آ رہے تھے۔ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ ایک کیپٹن بیٹھا ہوا تھا۔ جیپ پر آگے دائیں طرف بھارتی ترنگا اور بائیں طرف اس یونٹ کا جھنڈا لہرا رہا تھا جس سے اس قافلے کا تعلق تھا۔ طارق اور دیگر مجاہدین پتھروں کے پیچھے گات لگائے بیٹھے جیپ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے ہاتھ سب مشین گنوں پر سختی سے جمے ہوئے تھے۔ وہ جیپ تقریباً 50 گز آگے جا کر ایک چٹان کے پیچھے غائب ہو گئی۔ تقریباً اسی وقت پچھلے موڑ پر 6 بھارتی فوجی ٹرک مڑتے نظر آئے۔ سب سے پہلے اور سب سے آخری ٹرک پر مشین گنیں نصب تھی اور ان ٹرکوں پر کم از کم 20 بھارتی فوجی مشین گنیں سنبھالے تیار و مستعد بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان کے 4 ٹرکوں پر بھاری ترپالیں پڑی ہوئی تھیں۔ ان چاروں ٹرکوں پر گولہ بارود لدا ہوا تھا۔ ٹرکوں کا یہ قافلہ جیسے ہی درے کے وسط میں پہنچا، سڑک کی دوسری طرف چٹان پر ایک پتھر کی آڑ میں بیٹھے ہوئے حاجی عثمان نے اپنی سب مشین گن کا ٹریگر دبا دیا۔ اس کی پہلی گولی سب سے اگلے ٹرک پر بیٹھے ہوئے ایک فوجی کے کندھے پر لگی۔ حاجی عثمان کا فائر ایک سگنل تھا۔ سڑک پر دونوں طرف چٹانوں میں چھپے ہوئے مجاہدین نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے فائر کھول دیا۔ فوجی قافلے کے سب سے اگلے اور پچھلے ٹرک پر بیٹھے ہوئے بھارتی فوجیوں نے بھی جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ خاموش پہاڑ مشین گنوں کی آوازوں سے گونجنے لگے۔ طارق نے ایک دستی بم نکال کر دانتوں سے اس کی پن کھینچی اور اللہ کا نام لے کر بم قافلے کے 2 نمبر ٹرک پر اچھال دیا۔ بم ٹرک کے قریب سڑک پر گرا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا، لیکن ٹرک کو وہ نقصان نہیں پہنچ سکا جس کی طارق کو توقع تھی۔ ٹھیک اسی لمحے سامنے کی چٹان پر اس ٹرک پر راکٹ فائر کیا گیا۔ راکٹ ٹھیک نشانے پر لگا۔ ٹرک کے پرخچے اڑ گئے اور فضا مسلسل دھماکوں سے گونجنے لگی۔ گولہ بارود سے لدے ہوئے دوسرے ٹرکوں پر بھی دستی بم اور راکٹ برسائے جا رہے تھے۔ قافلے کے آخری ٹرک پر 2 فوجی ہلاک ہو چکے تھے۔ اس ٹرک کا ڈرائیور کچھ عقل مند ثابت ہوا۔ وہ بڑی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹرک کو واپس موڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور آخر کار وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ٹرک بڑی تیزی سے سری نگر کی طرف واپس مڑ گیا۔ طارق کے 2 ساتھی اس ٹرک پر فائرنگ کر رہے تھے، لیکن ڈرائیور بڑا ہوشیار ثابت ہوا۔ وہ ٹرک کو نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ گولہ بارود سے لدے ہوئے ٹرکوں پر مسلسل دستی بم پھینکے جا رہے تھے۔ فضا دھماکوں سے گونج رہی تھی، چٹانیں لرز رہی تھی،
सबसे आगे वाले ट्रक से जवाबी फायरिंग बंद हो चुकी थी। उस ट्रक में कोई भी फौजी जिंदा नहीं बचा था। आगे जाने वाली जीप भी वापस आ गई थी, लेकिन जीप पर सवार फौजियों ने जब यह सूरत हाल देखी तो जीप मुड़कर तेजी से दौड़ती हुई चट्टान के पीछे गायब हो गई। उसी वक्त फजा में सब्ज रोशनी चमकी। ये ग्रीन ट्रेस फायर हाजी उस्मान ने किया था। ये मुजाहिदीन के लिए सिग्नल था कि वो कार्रवाई खत्म करके अपने ठिकानों की तरफ फरार हो जाएं। सब्ज रोशनी देखते ही मुजाहिदीन की तरफ से फायरिंग बंद हो गई। उस वक्त शाम का अंधेरा फैल चुका था। तारिक अपने साथियों के साथ अंधाधुंध चट्टानों में दौड़ रहा था। चंद मिनट बाद ही वो उस जगह से बहुत दूर निकल गए और जब वो लोग गार में पहुंचे तो 8 बज चुके थे। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद हाजी उस्मान की पार्टी के मुजाहिद भी एक एक करके आने लगे। 10 बजे तक उनके तमाम साथी गार में पहुंच चुके थे। इस कार्रवाई में मुजाहिदीन में से किसी को मामूली सा जख्म तक नहीं आया था, जबकि भारतीय फौज के उस काफिले में तकरीबन 25 फौजी हलाक हो चुके थे। ये मुजाहिदीन की बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस कामयाबी का जश्न दस्तरखान पर बकरे के बुने हुए गोश्त और गरम गरम कहवे से मनाया गया। रात के वक्त तो भारतीय फौजी पहाड़ों में आने की जुर्रत नहीं कर सकते, लेकिन हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, हाजी उस्मान ने कहा। इसलिए 2-2 आदमी जाग कर 2-2 घंटे तक ड्यूटी देंगे। ठीक है, तारिक ने कहा, लेकिन क्या भारतीय फौजी दिन के वक्त हमें इन पहाड़ों में तलाश करने की कोशिश नहीं करेंगे? दुश्वार गुजार पहाड़ों में आने की जुर्रत तो वो फिर भी नहीं करते, हाजी उस्मान ने कहा। हमारी महफूज तरीन पनाहगाह है जिसे हम कई बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम दिन के वक्त भी पहरेदारी का निज़ाम कायम रखेंगे। ठीक है, तारिक ने कहा, तो सबसे पहले मैं और अली ड्यूटी देते हैं, इसके बाद सईद और हाथू की बारी आएगी और बाद के लिए तुम ड्यूटियां मुकर्रर कर दो। तारिक उठकर अपनी सब मशीन गन चेक करने लगा। अली ने भी सब मशीन गन उठाई और वो दोनों गार के दहाने की तरफ चल पड़े। सुबह के 7 बज रहे थे। उस वक्त हाजी उस्मान और उनका एक साथी गार के दहाने पर बैठे ड्यूटी दे रहे थे। गार के सामने बड़े बड़े पत्थर होने की वजह से ज्यादा दूर तक नहीं देखा जा सकता था, इसलिए वो बार बार उठकर पत्थरों पर चढ़ते, इधर उधर देखते और फिर अपनी जगह पर आकर बैठ जाते। सर्दी कुछ ज्यादा ही थी। उन दोनों ने सर्दी से बचने के लिए दस्ते लिपेट रखे थे। हाजी उस्मान आखिरी चक्कर लगा कर आया तो अपनी राइफल एक पत्थर से टिकाते हुए अपने साथी से बोला, रहमत, अभी हमारी ड्यूटी में 1 घंटा बाकी है, सर्दी लग रही है, तुम अंदर जाकर कहवा तो बना लाओ, लेकिन आराम से, दूसरों की नींद खराब ना हो, बेहतर है। रहमत ने अपनी गन एक पत्थर से टिका कर खड़ी कर दी और गार में चला गया। हाजी उस्मान दस्ते की बुक्कल मारे एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। तकरीबन 2 मिनट बाद दाईं तरफ एक पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनकर वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। उसने फौरन ही अपनी राइफल उठा ली। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखता रहा। 1 मिनट और गुजर गया। पत्थर के लुढ़कने की आवाज एक मर्तबा फिर सुनाई दी।